السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ سردیوں میں کھجوریں کیوں کھانی چاہیے۔ اس کی ہم تفصیل عرض کریں گے اور کھجوروں کے جو فوائد ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور کمنٹس بار میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریں۔ کھجوروں کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں ذائقے کے ساتھ کئی فوائد چھپے ہوئے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ہر کسی کو کھجوریں خصوصی طور پر سردیوں میں اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنانا چاہیے کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ کھجوروں میں قدرتی مٹھاس کے ساتھ ضروری وٹامن، معدنیات، فائبر، کیلشیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں حل ہونے اور نہ حل ہونے والے فائبرز ہوتے ہیں جو نظام ہاضمے کو ٹھیک رکھتے ہیں۔ کھجور میں شفا بخش قوتیں پائی جاتی ہیں اور کھجوروں کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہڈیوں کی صحت کے لیے کھجوریں بہت فائدہ مند ہیں۔ ہڈیوں میں درد کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کھجوروں میں نہ صرف کیلشیم بلکہ وٹامن ڈی سمیت فائبرز اور کئی قسم کے وٹامن قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں جو جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان میں درد کو کم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 2، جسم کو گرمائش پہنچاتی ہیں۔ کھجوریں سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے ضروری حرارت فراہم کرتی ہیں۔ کھجور کو کئی پکوانوں میں اور مشروبات میں قدرتی میٹھے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی میٹھا بناتے ہیں تو اس میں چینی کی جگہ کھجوریں شامل کر لیں، یا ملک شیک بناتے ہیں تو اس میں چینی کی جگہ پہ کھجوریں شامل کر سکتے ہیں۔ اور کھجوروں کا اپنا ملک شیک یہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کھجوریں سخت ہیں تو رات کو آپ کھجوریں بھگو دیں اور صبح ان کو ملک شیک میں شامل کر لیں گٹھلی نکال کے۔ نمبر 3، جلد کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہر بندہ خوبصورت ہونے کی کوشش کرتا ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے غذا کھاتے ہیں اور گاڑیوں کی غذا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا ہے، ویسے ہی ہماری جلد کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور سردیوں میں ہی سب سے زیادہ جلد کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ خشکی کی وجہ سے اور سموگ وغیرہ کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ کھجوریں قدرتی طور پر جلد کو تازہ اور توانائی فراہم کرتی ہیں، تازگی اور توانائی فراہم کرتی ہیں۔ سردیوں میں جلد اپنا قدرتی تیل کھو دیتی ہے۔ کھجوروں کا استعمال جلد بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے، اور کھجور جلد کو جوان بنانے اور جلد کو تر و تازہ کرنے کے لیے بہت مفید غذا ہے۔ نمبر 4، معدے کے مسائل۔ سردیوں میں جسم کا سست پڑ جانا یہ معدے کے سست پڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ کھجور ہاضمے کے مسائل کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ کھجور ہاضمے کو آسان بناتی ہے اور کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ آئرن سے بھرپور۔ کھجور آئرن سے مالا مال ہوتی ہے، جو اندر اگر کہیں پر جراثیم موجود ہیں کینسر کے، تو یہ ان کو اپنے طور پر اپنی مدد سے بغیر کسی اور چیز کی مدد لیے یہ اس کو ختم کر دیتی۔ آج کل خواتین میں آئرن کی کمی عام ہے، اور یہ کمی صحت کے بہت سارے مسائل، توانائی کی کمی، ہارمون کی کمی، قوت مدافعت کی کمی، بالوں کا گرنا، جلد کا پیلا پڑ جانا اور اسقاط حمل وغیرہ کے خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کھجور کھائیں گے، چونکہ کھجور آئرن سے بھرپور ہے، تو کھجور کی وجہ سے آپ کے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کھجور جو ہے یہ خون کے اندر سرخ خلیوں
کی پیداوار کو بڑھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے کھجوریں کھانا تجویز کیا جاتا ہے۔ اب کھجوریں کھانی کیسے ہیں؟ کھجوریں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ 1، 3، 5، 7، 9، 11 طاق عدد میں آپ کھجوریں کھائیں۔ کھجوریں بھی کھا لیں گے، غذا بھی میسر آ جائے گی، غذائیت بھی مل جائے گی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور دوسرا کھجور کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور دائیں ہاتھ سے منہ میں ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، ان دونوں انگلیوں سے اس کی گٹھلی باہر نکالنا سنت ہے۔ شمائل کبریٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ میں ڈالتے تھے، کیونکہ کوئی بھی چیز کھانا پینا یہ دائیں ہاتھ سے سنت ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے آپ کھجور منہ میں ڈالتے اور اس کی گٹھلی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو بڑی انگلی ہے یہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے نکالا کرتے تھے گٹھلی، یعنی۔ اور پھر ایک اور بات یہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ کھجور ہم کھاتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھجور آتی ہے، ہم کھجور بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور گٹھلی بھی اسی پلیٹ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کھجور کھائیں لیکن کھجور کی گٹھلی اسی پلیٹ میں نہ رکھیں بلکہ اس کو الگ رکھیں۔ اور اگر تو مدینہ منورہ سے آئی ہوئی کھجور ہے تو پھر اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھجور کو اہتمام کے ساتھ کسی جگہ پہ کھیتی وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر متبرکات رکھے ہوتے ہیں، بابرکت جگہ ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ ان کو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ان کھجوروں کو دھو کے آپ جو گھر میں ذکر وغیرہ کرتے ہیں آپ ان کے استعمال میں لے کر آئیں۔ اگر آپ اپنی کھیتی وغیرہ میں لگا لیں تو جو بھی کھجور اگے گی وہ مدینہ منورہ سے بیج آیا ہوا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیج مدینہ منورہ سے آیا ہوا ہے اور ہم نے وہ کھجور لگائی ہے اور اس کھجور کا یہ پودا ہے، آسانی سے اگ جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔